اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تقریباً اگر ہم کہیں کہ نصف رمضان گزر گیا ہے۔ آج ہم لوگ ایک بہت ہی بڑا سبق ہے صبر کا، جو قرآن حکیم میں ملتا ہے مختلف مقامات پر۔ نماز کے ساتھ بھی صبر کا کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بارہا تلقین کی جاتی ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں مختلف ڈوز اور ڈونٹس، وہ نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈوز اور ڈونٹس ہونے چاہیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں مختلف مثالیں بھی دیتا ہے۔ ہمیں مختلف مثالیں ان لوگوں کی دے کر یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو میرے پیارے بندوں نے کہ جنہوں نے جد و جہد کی میری قربت حاصل کرنے کے لیے، پھر دیکھو کہ ان کو مشکلوں پریشانیوں میں ڈال کے میں نے کیا انعام اور اکرام سے نوازا۔ پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کو کس طرح سے عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ جو تکبر کرنے والے تھے، وہ جو کفر کرنے والے تھے، وہ جو شکر کی بجائے ہمیشہ ناشکری کرتے تھے۔ ناشکری از ایکول ٹو کفر۔ سو وہ جو ناشکری کرتے تھے، جو حالت شکر میں نہ تھے، دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ تمام واقعات جب ہم قصوں کی صورت میں سنتے ہیں، جو کہانیاں اور جو داستانیں قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، اور جو ہم تک آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی، تو ان کو دیکھ کر جو موٹیویشن ملتی ہے اپنی زندگی گزارنے کی، تو وہ بہترین ہوتی ہے، وہ باکمال ہوتی ہے، اور پھر ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ جو ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ہمارے بندے یعنی عبد اللہ، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی کہ شیطان نے مجھے بہت اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو ارشاد فرما رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب تم پہ مشکل آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تنگ دستی آئے، جب کوئی مال سے آزمائے جاؤ، جب کبھی تم اپنی اولاد کے ذریعے آزمائے جاؤ، کوئی ایسی کٹھن مشکل آ جائے کہ کوئی آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی ہے، یا آپ کی اولاد کوئی کسی ایسی بیماری میں ہے، یا کوئی بھی رنج و غم ہے اولاد کو لے کے، نافرمان ہو گئی ہے اولاد، تو یاد رکھو صبر ایوب کو۔ یاد رکھو اس وقت بھی اگر تم پہ اللہ کی فراوانی ایسی مسلسل ہے، اور پھر کبھی ایسا وقت آئے کہ جب مال آپ سے دور ہو جائے، یا آپ کسی مشکل میں آ جاؤ، تو یاد کرو صبر ایوب کو۔ اگر آپ کے مویشی یا جو آپ کا سامانی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے آپ کا سارا معاملات چل رہے ہیں، بزنس چل رہے ہیں، اس میں اگر کمی بیشی آ جائے، تو یاد کرو صبر ایوب کو کہ کس طرح سے اللہ کے اس عبد نے ہمیں یاد کیا، کس طرح سے اس نے شکر ادا کیا، کس طرح سے اس نے تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جو تھیں، جو اللہ کی بارگاہ سے آئیں، اس کے بعد اگر وہ چلی بھی گئیں تو کس طرح سے وہ حالت شکر میں رہا۔ سو ٹوڈے اٹ از آل اباؤٹ بینگ گریٹفل، ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ۔ آج ہم مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں کو اس کے اوپر کتنی گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے، یو نیڈ ٹو بی تھینکفل، تھنک پازیٹیو اینڈ آل دیٹ۔ یہ مثالیں قرآن حکیم کی وہ مثالیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عبد، ان کا اللہ کا نبی، سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی کہ شیطان نے مجھے بہت اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پیغام ربانی، حضرت جبرائیل ایک روز حضرت ایوب کے پاس آئے، اور حضرت ایوب کو سلام کرنے کے بعد یہ کہنے لگے، اے ایوب تیار ہو جائیے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان آنے کو ہے، ایک ایسا امتحان کہ جو
اگر پہاڑوں کے اوپر آ جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور آپ اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ ایک بہت بڑی مشکل آنے کو ہے، سخت امتحان آنے کو ہے، اس کو برداشت کرنے کی سکت پہاڑوں میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب کہنے لگے کہ میرے امتحان کی وجہ سے میرے رب کی طرف جو مجھے قربت حاصل ہوگی، میں اس قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے امتحان کے لیے تیار ہوں، اور میں ایسا صبر کروں گا، میں ایسا اللہ میرا مجھے شاکر پائے گا، ایسا اللہ مجھے شکر گزاروں میں پائے گا کہ تمام دنیا حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ میرے لبوں پہ اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ Now here we need to stand and we need to say کہ کیا جب ہم پہ کوئی کسی قسم کی دنیاوی مشکل آتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ ہی کی ذات سے، کہ جس کی دین ہوتی ہے وہ تمام چیزیں، دنیاوی چیزیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے ہی شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی عطائیں کرنے کے بعد اب تو نے چھین لی۔ یہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں، ہماری سانسیں، ہماری صحت، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے جو بھی وسائل اللہ کی ذات نے دی ہیں، یہ کس کی مہربانی ہے؟ یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ جب دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، وہ جب لیتا ہے لے لیتا ہے، وہ دے دے تب بھی شکر، وہ دے کے لے لے تب اس کے اوپر بھی ہم اس کی ذات کا بارہا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک روز کیا ہوا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ازل سے ابلیس، شیطان، اللہ کے بندوں کا، جتنے صالحین ہیں، بندہ صالح جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کی راہوں میں زیادہ روڑے اٹکاتا ہے۔ جو لوگ بیرا روی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اکثر ہم بزرگوں کو اور عالم دین کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ یہ کلبز میں اور یہ ایسی جگہوں کے اوپر آپ کو شیطان نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پر جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جو حرام اور مصائب جتنی بھی خباثتیں ہیں ان میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بیرا روی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو تو وہ بھٹکا چکا ہوتا ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ دراصل اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ شیطان کہاں ہے تو وہ بندہ صالح، یعنی جتنے بھی عابدین ہیں، جتنے بھی شاکرین ہیں، جتنے بھی صابرین ہیں، ان کو جتنا وہ بھٹکاتا ہے اور جتنا ان کے اوپر فوکس کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر فوکس نہیں کرتا جو آلریڈی ہر چیز میں اپنی، جس کہتے ہیں نا، ہینڈز ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں، دے آر ڈوئنگ واٹ دے آر ڈوئنگ۔ سو ابلیس نے اللہ کے ساتھ مکالمہ کیا، اللہ سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بندے صالح ایوب سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے آپ محبت کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ بہت شکر گزار ہے، وہ ہر لمحہ آپ کی شکر گزاری میں ہے۔ وہ آپ کی شکر گزاری اس لیے کرتا ہے، اللہ سے، پروردگار سے اس کا مکالمہ ہے کہ وہ اس لیے یہ آپ کی شکر گزاری کرتا ہے حضرت ایوب، کیونکہ اس کو آپ نے ہر شے دے رکھی ہے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے صحت ہو، ہر چیز تو اس کے پاس ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر نعمتوں کا مسلسل جسے کہتے ہیں کہ نزول ہے، اس وجہ سے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں تو تب مانوں اس شخص کی عبادت کو، اس کے شکر اور صبر کو، کہ آپ اس سے یہ سب چھین لیں، یہ مال اس سے چھین لیں، یہ جو آپ نے اتنی اس کے اوپر رحمتیں کی ہوئی ہیں کہ اس قدر جائیداد ہے، اس قدر باغات ہیں، اس قدر زمینیں، یہ سب اس سے چھین لیں، پھر وہ اگر شکر گزاری کرے تو پھر اس کو میں مانوں، تو پھر میں مانوں کہ ہاں وہ واقعی آپ کا بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری آنکھ نہ جان سکتی ہے اور نہ پہچان سکتی ہے، وہ بندہ جو ہے، جو ایوب ہے، وہ میرے مخلصین میں سے ہے، وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے، یعنی وہ مادہ چیزوں کے اوپر خوش اور راضی ہونے والا نہیں ہے، وہ میری قربت چاہتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ میں جانتا ہوں کہ اس کی نیت نیک ہے، اس کی نیت صاف ہے۔ اس کے اوپر جو شیطان ہے، اس شیطان نے ایک دفعہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اگر آپ کو اس قدر یقین ہے تو اس سے یہ چھین کر دیکھیں، آپ چھین کر دیکھیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس نے پھر اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اتنا اذن دیجئے کہ میں اس کے مال کو اور اس کی ہر چیز کو فنا کر دوں،
اس کی جو جائیداد ہے، باغات ہیں، ان سب کو فنا کر دوں، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے آپ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے پر فخر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت ایوب کتنے صابرین میں سے ہیں، کتنے شکر گزاروں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اگر تو واقعی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندہ صالح کا کیا کمال ہے تو جا آزما لی اس کو۔ شیطان نے حضرت ایوب کے جو مال جائیداد، جو باغات اور جتنی بھی زمینیں تھیں ان سب کو آگ لگا دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دیکھا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ شخص یعنی شیطان جو ہے وہ کسی انسانی روپ کے اندر حضرت ایوب کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ جس اللہ کی تم ہر لمحے عبادت کرتے تھے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، سارے تمہاری جائیداد، جتنا تمہارا مال تھا اس سب کو آگ لگا دی۔ اس پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہنے لگے کہ الحمدللہ، جب یہ جائیداد، یہ باغات، یہ زمینیں اور یہ تمام دنیاوی چیزیں میرے پاس تھیں، میری عبادات میں خلل پڑتا تھا، میری عبادات کے اندر میں اپنے آپ کو اتنا قریب محسوس نہیں کرتا تھا اپنے رب کے، اپنے محبوب کے۔ اب میں ان تمام چیزوں کی سوچوں سے بالا تر ہو کر اپنے محبوب کے سامنے سجدہ کروں گا، اور میں اپنے محبوب کے سامنے اس طرح سے مناجات کروں گا، عبادات کروں گا، اور مجھے دنیا کی کسی شے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں اس بات کے اوپر جتنا شکر ادا کروں اپنے رب کا وہ کم ہے۔ یہاں پر رک کے میں اس ہستی کا کہ جو میرے لیے بہت ہی زیادہ فیسینیٹنگ ہے، جب میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی جب زندگی کا مطالعہ کرتی ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ 14 سال انہوں نے قید و بند میں گزارے اور کس طرح سے ان کو ایک صحبت دیکھنی پڑی اس دور کے حکمرانوں کی وجہ سے۔ تو جب امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام جب گئے ہیں، پہلی مرتبہ جب زندان میں گئے ہیں، تو وہاں جا کر جناب امام موسیٰ ابن جعفر نے سر سجدہ بسجود ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کی ماشاءاللہ اولاد کثیر تھی، شکر ادا کیا کہ اے رب، میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں رہ کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے بھی میں عبادت تیری ہی کرتا تھا، مگر اب تیرے اور میرے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے وہ آئسولیشن مل گئی ہے، مجھے وہ ایک ایسا گوشہ مل گیا ہے، ایک ایسا حجرہ مل گیا ہے کہ جہاں پر بس تو ہوگا اور میں ہوں گا۔ اور یہ ہوتا ہے کلام عبد صالح کا۔ یہ اللہ کے جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اپنی زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے، جب دنیا ان کو کارنر کر دیتی ہے، ان کو گوشہ نشینی مل جاتی ہے، دنیا ان کو دور کر دیتی ہے اپنے آپ سے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مالک، اے خالق، شکر ہے اس کی ذات کا، تیرا شکر ہے کہ ہمیں تیرے ساتھ وقت گزارنے کو ملا۔ اسی طرح سے اگلی رات شیطان کیا کرتا ہے کہ اگلی رات شیطان جتنے بھی مال مویشی، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ جو مویشی اور جتنے بھی تمام ہوتے تھے چیزیں، یہ ایک تو آپ کا ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، ایک تو وہ، اور پھر جو آپ کے مختلف جانور جو آپ کے لیے ہوتے تھے، آپ کے ٹریولنگ کے لیے یوز ہوا کرتے تھے۔ اب اگلے دن شیطان نے یہ کیا، کیونکہ اس کو اذن اللہ نے دے رکھا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جتنے مال مویشی اور جو بھی اس طرح کی تمام اشیاء تھیں جن کی وجہ سے ان کا ذریعہ معاش چل رہا تھا، وہ مار ڈالے، اور جب اس کا نقصان ہوا آپ نے اس پہ صبر کیا، آپ نے اس قدر صبر کیا اور صبر کے ساتھ شکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کی تسبیح کی اور اس کی ذات سے مزید قریب ہوتے چلے گئے۔ تیسرے دن شیطان نے کیا کیا کہ اس نے as I said before کہ اس کو اذن مل چکا تھا، تیسرے دن اس نے آپ کے بچوں، جہاں آپ کے بچے رات کو سوئے ہوئے تھے، پوری آپ کی فیملی جہاں سوئی ہوئی تھی، وہاں پر اوپر سے چھت گری اور آپ کے بچے جو ہیں اس چھت کے نیچے دب گئے اور اس دن جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس کے اوپر بھی جو صبر ایوب ہے وہ بے مثال ہے،
اس پہ بھی انہوں نے شکر گزاری کی، اس پہ بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بارہا شکر ادا کیا کہ اے رب تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو مجھے ان آزمائشوں میں ڈالے، میں تیرا شکر گزار ہوں، یہ سب کچھ تیری طرف سے تھا، یہ سب کچھ تیری دین تھا۔ اور ان کے لبوں پہ بس وہ ایک جملہ جو ہم کہہ دیتے ہیں اور اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھ پاتے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم سب اسی کے ہیں، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اسی کی دین ہے، اور ہم سب نے اور ان تمام دنیا مادی چیزوں نے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب دنیا فانی ہے، جو کچھ یہاں اس دنیا کا ہے وہ یہیں رہ جانا ہے۔ ہم سب نے، جو ہر زیرو جو سانس لیتی ہے، ہر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب یہ تمام معاملات ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کی انتہا اس طرح سے ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بارہا شکر ادا کیا، صبر کیا، اور ایسی بامثال چیز اور ایسا بامثال صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا کہ میرے عبد صالح، وہ جو یاد ہے آپ کو مکالمہ کہ جو میرے پیارے ہوں گے، جو میرے ماننے والے ہوں گے، جو واقعی مخلصین ہوں گے، ان کا تو نہیں کچھ بگاڑ سکے گا۔ آج اگر ہم اپنے بزنس میں بھی دیکھیں، اپنے مختلف جو بزنس ہوتے ہیں یا جو جابز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کی وسپرنگ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کو جتنا مرضی لالچ دے، جتنا مرضی ان کو اکسائے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے رشتہ داروں میں، اسی طرح سے آپ کے بچوں میں، یہ جو مخلص ہونا ہے نا، یقین کیجئے یہ اگر انسان کی خصلت اور انسان کی شخصیت کا خاصہ ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ہم عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر ہم عمل اس طرح کا کہاں کر سکتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کا چاہتا ہے۔ ہاں، مگر نیتیں جو ہے نا، یعنی جو مخلصی ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے میں جو نیت رکھتے ہیں وہ خالص ہونا بہت ضروری ہے اس عمل کے ساتھ ساتھ۔ ایسی بات نہیں کہ بس اب آپ نے نیت کر لی، نیت میری بہت مخلص ہے مگر آپ عمل نہیں کر رہے۔ ہم بات ہی ساری عمل کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ ہمارے عمل کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز جو کی ہے وہ مخلصی ہے۔ آپ نے بے انتہا عمل کیا، مگر اس کے پیچھے اگر ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ آپ کی نیت صرف دنیاوی دکھاوا ہے تو وہ بھی صرف دنیا تک رہ جائے گا محدود، وہ پھر اللہ کے سامنے اس کا کوئی اجر نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا کے لیے کرتے ہو وہ اس دنیا میں رہ جائے گا، میرے پاس وہ آئے گا جو اللہ کے لیے خالصتاً کیا جاتا ہے۔ ابلیس پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ اس لیے شکر گزار ہیں حضرت ایوب کیونکہ ان کے پاس صحت ہے۔ ٹھیک ہے، مال چلا گیا، انہوں نے شکر گزاری کی، ان کی اولاد چلی گئی، انہوں نے شکر گزاری کی، مال مویشی چلے گئے، انہوں نے شکر گزاری کی، مگر میں آپ سے یہ اذن چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اختیار دیجئے کہ میں ان کی صحت بھی ان سے لے لوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس کے اوپر اس نے کہنا چاہا، پھر اس نے کہا آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ جو زندگی میں آپ کے پاس پیسہ نہ، کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، مگر صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے مرزا غالب نے کہ مفلسی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ اب وہ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ اذن دیں کہ میں ان سے ان کی صحت لے لوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کی کس طرح سے عبادت کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز قدرت آئی اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھے 4 چیزوں کے اوپر دسترس نہیں دوں گا۔ میں تجھے، حضرت ایوب کی 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ ایک دماغ یعنی سوچیں، جو ہم سوچتے ہیں، ان سوچوں کے اوپر میں تجھے دسترس نہیں دوں گا، کیونکہ اس دماغ سے میں وہ شعور رکھتا ہے۔ دوسرا دل، کہ جس دل کے اندر ہمارا نور ہے،
وہ اس کی دسترس نہیں ہوگی۔ تیسری چیز کان، جس میں جبرائیل کی صدائیں، جبرائیل کی آواز جاتی ہے، اور حضرت ایوب کی زبان کہ جس زبان سے وہ میری ثنا کرتا ہے، جو کہ مجھے بے حد بے انتہا پسند ہے۔ بہرحال جسم پر اختیار لے لیا شیطان نے، اور شیطان نے اختیار لینے کے بعد اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر ایسی بیماری آئی، دن بدن ان کی جو صحت ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی گئی۔ اس قدر طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ یقیناً جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس طرح کی بیماری ہو گئی ان کو کہ ان کے پورے جسم کے اوپر زخم ہو گئے، اور ان پورے جسم کے اوپر نہ صرف زخم ہوئے بلکہ ان زخموں کے اندر اس قدر کیڑے پڑ گئے کہ دنیا نے اس طریقے سے ان کو برے انداز سے دیکھنا شروع کر دیا، ان کے اوپر عجیب سی گفتگو کرنی شروع کر دی، طعنے دینے شروع کر دیے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہ جانے ایوب نے کیا ایسی خطا کی ہے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ سوچئے کہ ان کے اوپر اس طرح کی طعنہ بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ سوچئے کہ حضرت ایوب جن کے اوپر اتنی آزمائش بڑھتی چلی گئی، ادھر سے آزمائش بڑھتی جا رہی تھی، اور ادھر سے حضرت ایوب کی جو شکر گزاری ہے، جو صبر ہے، وہ ایک انتہا کو پہنچتا جا رہا تھا۔ آپ امیجن کیجئے کہ آپ مشکلوں میں گھرے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کی آواز بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ شکوہ اور گریہ کرنے کی بجائے اس کے شکر گزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ایوب کا وہ صبر ہے۔ پھر آپ یہ سوچئے کہ وہ صبر اس قدر بڑھ گیا، کہتے ہیں نا کہ جب اس دنیا میں ہم سنتے ہیں کہ اس دنیا میں جب ایسے جوان جو بالکل نوجوان ہوتے ہیں، نوجوانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے، اس نوجوانی کے ٹائم میں جب آج کے بچے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، سجدہ بسجود ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے کہنے پر اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے کہنے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ عرش سے وہ فرش جو وہ گھر ہیں کہ جن میں وہ بچے موجود ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، جس طرح سے ہمیں یہاں زمین پر ہمیں فرش پہ بیٹھ کر عرش میں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، بالکل اس طرح سے عرش سے وہ جو بچے ہیں جو یہاں پر جو اچھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ستاروں کی مانند جگمگاتے ہیں، اور ان کے اوپر ملائکہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ عرش پہ ناز کر رہے ہوتے ہیں، رشک کر رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کیا با کمال یہ روحیں ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو عرش کے فرشتے تھے وہ رشک کرنے لگے حضرت ایوب کو دیکھ کے کہ اتنی آزمائش، اتنی مصیبتیں، اتنی صعوبتیں، سب کچھ چھن گیا، سب کچھ چلا گیا، ہر چیز نعمت مسلسل جو تھی وہ ان کے پاس تھی، وہ سب چھن گئیں، مگر ان کے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ میں اتنی سی بھی رتی برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیا کرم خاص ہے اس رب کا، کیا کرم اور فضل ہے ان کے اوپر کہ بس وہ زبان جب بولتی ہے وہ اس کا شکر ادا کرتی ہے اور شکر گزاری میں مشغول رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اہل قلم لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب کے اوپر اتنی کٹھن آزمائش تھی، اس قدر مشکل وقت تھا، اس قدر کیڑے پڑ گئے تھے ان کے جسم میں کہ زخموں سے گر جاتے تھے، اور آپ ان کی شکر گزاری دیکھیے، اور ہم اپنے شوز میں، اپنے سیشنز میں بات کرتی ہوں نا ایکسیپٹنس کی، کہ ہمیں ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو، ارد گرد کے حالات کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں اپنے حالات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تو آپ یہ سوچئے کہ حضرت ایوب نے اس قدر ایکسیپٹ کر لیا ان
कीड़ों को इस कदर उनको अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि वो ये गुमान करते थे कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए वो मेहमान हैं। वो मेहमान हैं कि जिनकी मेहमान नवाजी या जिनका रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत अय्यूब के उन ज़ख्मों में रखा है। तो वो गिरे हुए जो कीड़े होते थे, जो उनके ज़ख्मों में जो पीप रिसती थी या जो खून रिसता था, उन ज़ख्मों के ऊपर जो कीड़े होते थे वो जब नीचे गिर जाते थे तो उनको उठाकर वो अपने ऊपर दोबारा रख लेते थे, सिर्फ़ इसलिए कि कहीं उन कीड़ों की मेहमान नवाजी में कोताही ना हो जाए। ओ माय गॉड, उफ, इट इज़ अनबिलीवेबल। अगर इस बात को की इंटेंसिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें कि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द लोग भी तो ऐसे होते हैं जो हमें इतना तंग करते हैं, हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं, हमें ऐसी ऐसी बात करते हैं। क्या हम अल्लाह का अब्द बन के उसके ऊपर शुक्रगुजारी कर सकते हैं? क्या हम उनको उस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि ये अल्लाह के भेजे हुए मेहमान हैं, उनका काम वो जाने, मगर हमें अपनी ज़िंदगी में उनके साथ ऐसा अच्छा रवैया रखना है। ठीक है, अगर ऐसे हैं भी तो कोई बात नहीं, हम सब्र करके दिखाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार के बताएंगे। इन लोगों को जो नासूर बन जाते हैं हमारे लिए रिश्तों में, हम उनके साथ निभाह करके बताएंगे। 7 साल हज़रत अय्यूब के ऊपर ये मामलात रहे, ये आजमाइश और मुश्किल रही। 7 साल तक हर रोज़, हर लम्हा, हर सेकंड हज़रत अय्यूब ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको गले से लगाया और अपनी ज़िंदगी में इस कदर राज़ी बर्रज़ाए इलाही हो गए कि वो उनको लगा कि ये कीड़े भी इनकी ज़ात का हिस्सा हैं। अगर कभी इर्द गिर्द के लोग आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करें, आपको कुछ ताना मारें, एक्सेप्ट करें उनको। यकीन करें, ये जो सब्र है ना, ये इतनी बड़ी चीज़ है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे बीमारियों में हो, कोई ज़िंदगी की चीज़ अब अल्लाह ने आपको दे के वापस ले ली हो, उस पर भी शुक्र करें। नहीं जानते हम कि अगर वो होती तो क्या होता, हम शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। हज़रत जिब्राईल एक मरतबा, ये जो 7 साल का अरसा रहा, इसमें एक मरतबा हज़रत जिब्राईल आए और हज़रत जिब्राईल ने आके हज़रत अय्यूब को सलाम किया। जब हज़रत अय्यूब को सलाम किया तो हज़रत अय्यूब ने जवाब ना दिया। हज़रत जिब्राईल ने एक बार फिर दोबारा सलाम किया और जब दूसरी दफ़ा सलाम कहा हज़रत जिब्राईल ने तो हज़रत अय्यूब ने वालेकुम अस्सलाम कहा। तो हज़रत जिब्राईल ने उनसे पूछा कि जब मैंने पहले आपको सलाम किया तो आपने मुझे उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आप ये सुनकर आप कांप जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब आपने पहली मर्तबा मुझे सलाम किया तो मेरी तरफ अल्लाह की रहमत, जो मेरे मेहमान आए हुए हैं, वो कीड़े जिनको अल्लाह की ज़ात ने मेरे जिस्म का रिस्क देने का वादा किया है, उनमें से चंद कीड़े मेरे होंठों के ऊपर थे। और मैंने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरे होंठों की जुम्बिश से जब मैं कुछ बोलने लगूं, मैं सलाम का जवाब दूं, तो उस जुम्बिश से ऐसा ना हो कि वो कीड़े जो हैं वो ज़मीं पर गिर जाएं, या उनका जो रिस्क जो वो ले रहे हैं मेरे होंठों से और उन ज़ख्मों से, कहीं वो रुक ना जाए। जब उन्होंने अपनी जगह बदली तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। जस्ट इमेजिन, अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को भी अल्लाह का मेहमान कंसिडर करें तो क्या बदलेगा? सिर्फ हमारी सोच। जब हमारी सोच बदलती है तो उसी में अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है। आप ये सोचिए कि जिस तरह से उन्होंने कहा, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में भी चंद लोग ऐसे बोल बोल के हमें मुश्किल, क्या पता अल्लाह ने उनके लिए हमें आसानी का बायस बनाया है और वही हमारी आजमाइश है। और क्या पता अगर उस पे हम सब्र करें, शुक्र अदा करें उसके ऊपर, तो क्या पता अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा कर दे। बहरहाल जब ये तमाम मामला हुआ
آپ یہ دیکھیے کہ مخلصی کی انتہا ہے کہ وہ رب جو جس مشکل میں ڈال رہا ہے اس لعین کے کہنے پر وہ بارہا یہی کہی جا رہے ہیں کہ یہ میرے لیے رحمت ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ اور آپ یہ سوچیے کہ جب یہ سوچنے کا طریقہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی میں ڈالیں گے، اس طرح سے اپنی زندگی میں اپنائیں گے، چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ایوری تھنگ از ان یور تھاٹس۔ جب آپ اچھا سوچیں گے تو اس طرح سے ہوگا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جی مخلصی کی انتہا آپ نے دیکھ لی، اللہ نے 7 سالوں بعد پہلے سے بھی زیادہ نوازا، کرم نوازی کی۔ حضرت جبرائیل آئے، صحت یابی، شفا یابی ہوئی، فتح یابی کے بعد پوچھا، ایک بار پھر جو میں نے کہا تھا نا ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اور کہنے لگے کہ کیسے مزاج ہیں۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ایوب سے پوچھا اب بتائیے، جب بالکل ٹھیک ہو گئے انہوں نے کہا اب کیسے مزاج ہیں؟ تو کہنے لگے الحمدللہ، لیکن ساتھ ہی یہ کہنے لگے کہ جو مزہ مجھے بیماری میں تھا وہ صحت یابی میں نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم سب اپنی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی کا دور، کوئی نہ کوئی ایسا فیز، کبھی کسی کو کوئی ایسا قریبی کو لوز کر کے، کسی بیماری میں آ کے، کسی فائنانشل کرائسس میں آ کے، کسی رشتے کے جوڑ توڑ میں، بہت ساری چیزوں کے اندر ہم بھی گو تھرو کرتے ہیں، بہت سارے مختلف مقامات۔ کبھی آپ کی زندگی کا جو دل کا جو معاملہ ہے وہ ایک سا نہیں ہوتا، کبھی کچھ ہوتا ہے زندگی میں، اوپر نیچے آگے پیچھے سب کچھ ہوتا ہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ اس اوپر نیچے آگے پیچھے میں جو آپ کو قربت محسوس ہوتی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں گو تھرو کرتے ہیں ڈفرینٹ فیزز آف لائف، مگر آپ یقین کیجئے جو آپ کو اللہ کے ساتھ قربت کا احساس اپنی مشکل ٹائم میں ہوتا ہے نا، آپ جو مرضی کر لیں، جب اللہ نے رزق کی فراوانی کی ہو، جب اللہ نے اولاد کی آسانیاں خوشیاں دی ہوں، کام سے ریلیٹڈ سب کچھ ٹھیک ہو، آپ کے رشتے بالکل ٹھیک ہوں، آپ اللہ سے تڑپ کر مانگ ہی نہیں سکتے اس طرح سے۔ جو آپ کا دل اور دماغ جڑتا ہے اس صورت میں کہ جب آپ کے دل کو کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، یہ ہم سب آزماتے ہیں، جو دل کی چوٹ ہوتی ہے نا، جو دنیا کی دی ہوئی چوٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو جو رب کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، جب آپ اس دنیا سے آوازار ہو کر جب اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں اور اس تنہائی کے اندر جب آپ بیٹھ کے اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ تعلق اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اور وہی حضرت ایوب کہتے ہیں، کہنے لگے کہ جب میں بیمار تھا تو صبح اور شام ایک ندا آتی تھی جو مجھ سے کہتی تھی کہ اے ایوب تمہارا کیا حال ہے، تم کیسے ہو؟ اس آواز کی لذت اور اس احساس میں جو مخلصی تھی اور جو لذت ملتی تھی، اس لذت کے سرور اور سکون میں میرا دن گزر جاتا تھا۔ جب رات کا وقت آتا تو مجھے وہ دعا آواز دوبارہ سنائی دیتی تھی، اے میرے پیارے ایوب، اے میرے بندے، تو کیسا ہے، تیرا حال کیسا ہے؟ پھر مجھے اگلے دن تک اس آواز کا انتظار رہتا تھا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جب اللہ آپ کو اس طرح کی چھوٹی مشکلوں میں ڈالتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے، مشکلوں سے مت گھبرایا کریں، پریشانیوں سے مت گھبرایا کریں، یہ سکون اور یہ سرور مل ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتی، یہ مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے دل پہ چوٹ نہ ملے۔ جن کے دلوں پہ چوٹیں لگتی ہیں وہی تو رب کا پتہ پاتے ہیں، وہی تو اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، انہی کے پاس تو رب آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کا دل نہ توڑو، کیونکہ اللہ دلوں میں بستا ہے، اللہ دلوں میں رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے۔ بے شک میری بہن نے بڑی خوبصورت دعا دی، سلمہ بخاری۔ اس کے بعد جو مزہ آتا تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مزہ آتا تھا اس کا بس نہ پوچھئے۔ میں ایک دفعہ انٹرویو لے رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہماری بڑی پیاری سی سنگر تھی، انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے سنگنگ، وہ بھی کافی ریلیجس معاملات میں آ گئیں، شازیہ منظور۔ تو ان سے میں نے سوال کیا، ان کی بھی کافی اسپریچول کنیکشن تھا، تو ان سے ایک میں نے انٹرویو کیا اور ان سے سوال کیا کہ شازیہ مجھے بتاؤ، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کہ اللہ کو تم پہ پیار آ رہا ہے، کبھی ایسا
احساس ہوتا ہے اللہ کی قربت کا، تو اس نے بڑی اچھی ایک بات کہی. اس نے کہا، میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں، وہ کہنے لگی کہ جب میرے بنتے بنتے کام بگڑنے لگے اور جب میری جو آسانیاں ہیں وہ مشکلوں میں بدلنے لگیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے رب کو مجھ پہ پیار آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو میں گڑ گڑا کے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑتی ہوں وہ عام نارمل دنوں میں نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آسانیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے سکون میں، اپنے ایسے حالات جو بہترین اور خوبصورت حالات ہیں، اس وقت میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح سے جڑے رہیں کہ جس طرح ہم اپنے مشکلات میں جڑے رہتے ہیں. لوگوں نے جب یہ تمام معاملہ ٹھیک ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری مشکل ختم ہو گئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا. ناؤ دس از کمنگ ٹو اے ویری سیریس پوائنٹ، کیونکہ اب ہم نے سبق سیکھنا ہے. کیا سبق سیکھنا ہے وہ ہم آپ کو وہ بتاتی ہوں. لوگوں نے سوال کیا ہے اللہ کہ نبی یہ بتائیے کہ اس قدر طویل بیماری میں آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ لمحہ کون سا تھا؟ تو حضرت ایوب نے کچھ سوچا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں. آنکھیں نم ہو کر وہ کہنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف تب نہیں ہوئی جب میرے بچے اس دنیا سے چلے گئے. مجھے تکلیف تب بھی نہیں ہوئی جب میری مال اور مویشی چلے گئے، جب میری جائیداد کو آگ لگ گئی اور میرے تمام جتنے بھی ایسٹس تھے وہ جب میرے سے دور ختم ہو گئے، بالکل ملیاں میٹ ہو گئے، راکھ ہو گئے. مجھے اس وقت بھی تکلیف نہیں ہوئی. مجھے اس وقت بھی تکلیف نہیں ہوئی جب کیڑے میرا خون اور میرا جسم کھاتے تھے یا پیتے تھے. مجھے تب بھی تکلیف نہیں ہوئی. مجھے سب سے زیادہ کیونکہ میں اس قدر مشغول صبر میں کرنے میں تھا، مجھے صرف تکلیف اس وقت ہوئی کہ جب وہ لوگ جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے وہ مجھے طعنے دیتے تھے، وہ مجھے ایسی گفتگو کرتے تھے جو میرے دل کو جا کے لگتی تھی، جو میرے لیے تکلیف دیتی تھی. جو اللہ کی طرف سے میرے پہ آزمائش آئی، اس کی تکلیف اتنی نہیں تھی کہ جتنی تکلیف میرے ارد گرد کے لوگ اپنی زبان سے دیتے تھے. یہ دیکھیے کہ ہماری زبان کی دی ہوئی تکلیف لوگوں کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے، کہ ایک نبی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ تمام تکلیفیں ایک طرف، مگر جو زبان سے دی گئی تکلیف ہے بس اس کا نہ پوچھئے. ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہماری زبان سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. کہیں ایسا تو نہیں جو ہماری زبان سے زخم لے کر صبر کیے بیٹھا ہے، کیونکہ اس کا صبر تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، مگر وہ تکلیف جو دل ہم کسی کا دکھائیں گے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو تجھے معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ کیا. تو ہم جو پورا دن اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں، مگر چند الفاظ سے جو ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور لوگوں کو تکالیف دیتے ہیں، ان کا ازالہ کس طرح سے ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. جب کوئی صبر کرتا ہے، چاہے اس دنیا میں کوئی عام شخص ہو یا پھر اللہ کا بندہ خاص ہو، بندہ صالح ہو، اللہ اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ وہ پھر جو کچھ اس نے لیا ہوتا ہے اس کو آزمانے کے لیے، اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات اس کو نوازتا ہے. اگر آپ کو کچھ نوازا ہے اور اس نے آپ سے چھین لیا ہے، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کو نوازتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں تو ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتہ. اور اگر آپ کبھی سوچ بچار کریں گے، سوچیں گے، اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں گے، تو مجھے اس بات کا یقین ہے آپ کو اللہ دکھائے گا. کیونکہ وہ جو روشنی ہے وہ انہی کو دکھائی دیتی ہے. امام علی بن ابی طالب کا قول ہے، وہ روشنی، وہ آسانی، وہ اسی کو دکھائی دیتی ہے. اللہ کا کرم انہی کو دکھائی دیتا ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک عطائیں کرتا ہے. اور اگر ہم اس سبق اگر سیکھنا چاہیں تو کیا سیکھا ہم لوگوں نے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کسی کے اوپر، آج کل کی بھی اس دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو پتہ ہے آپ کو کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کی گناہ کر بیٹھا ہے اگلا، پتہ نہیں کیا اس نے کر دیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے کیا
اپنی طرف سے ایزیوم کر لیتے ہیں چلو اللہ نے آزمائش دی ہے. کبھی ایسی بات نہ کہیں, کبھی ایسا نہ کہیں. کیونکہ کئی دفعہ اللہ بیماری دیتا ہی اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں. کبھی کسی کو بیمار دیکھ کے, کسی کو مشکل میں دیکھ کے ایسے بڑے الفاظ نہ بولیں. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے مقدر میں کیا لکھ رکھا ہے. کسی کو دیکھیں اچھا گمان کریں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کچھ اچھا بول نہیں سکتے تو کم از کم خاموش رہو. If we can't say anything nice, اگر ہم کچھ اچھا سوچ نہیں سکتے تو نہ سوچو کچھ. اگر اچھا بول نہیں سکتے تو نہ بولو کچھ. لیکن جب بولو اچھا بولو. کسی کو لان تان, کسی کو تانا نہ دو, کسی کو کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جو اس کے دل پہ جا کے لگے اور آپ اس کے لیے ایک ایسا شخص بن جاؤ جس کے اوپر وہ صبر کرے. کیونکہ صبر کئی دفعہ پڑ بھی جاتا ہے. جب صبر کسی کا پڑتا ہے تو یقین کیجئے وہ آپ کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ساڑھے کو کی غلطی ہو گئی سی. سو پلیز اپنی زندگی میں کبھی بھی وہ جو میں ایک جملہ بولتی ہوں نا اس کی انٹینسٹی کو سمجھیے. رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, دن میں سوچے سمجھے بغیر کتنی غلطیاں کرتے ہیں, کتنا کچھ غلط ہو جاتا ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کو صحیح کرنا ہے, اس کا ازالہ کرنا ہے. اور اس کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے وجود سے کسی کا دل نہ دکھے, کوئی پریشانی نہ آئے. اور جب امتحان تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اپنی کتاب میں کیا بات کرتا ہے, کتنی خوبصورت گفتگو کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اب جب کبھی کوئی مشکل ہو تو حضرت ایوب کو یاد کریں, حضرت ایوب کے اس پریشانی کو یاد کریں. اب حضرت ایوب کی پریشانی کو یاد کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں نے کہا کہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. تو آپ یہ سوچئے کہ حضرت ایوب کو یاد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور وہ جو نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جو یہ تو ہیں صابر ہیں, یہ تو صابرین میں سے ہیں. اور وہ جو سید الصابرین ہیں, جو صابرین کے سید ہیں, سردار ہیں, سردار جنت ہیں, جوانوں کے سردار ہیں, ان کا صبر دیکھیے کہ کربل کے میدان میں تن و تنہا کھڑے ہو کر اپنے رب کی رضا کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کے پر کلمہ حق کے لیے, حق اور سچ کے لیے باطل کے سامنے کس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کیا, کس طرح سے ہر مصیبت پہ صبر کیا. اور یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کس طرح سے فراموش کر سکتے ہیں. جگر گوشائے بطول کو کس طرح سے, اور ان کی قربانی اور ان کے صبر کو ہم کس طرح سے فراموش کر سکتے ہیں. یہ کہنا کتنا آسان ہے, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم حسینی ہیں. کتنا آسان ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا, مگر محبت کیا مانگتی ہے؟ امتحان مانگتی ہے. جس طرح اللہ کے بندے نے اللہ کو محبوب رکھتے ہوئے اللہ کی محبت میں قربانی دی, ہم بھی حسینی ہیں. ہم بھی حسین کے پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم حسین کے وسیلے سے اس رب کی قربت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے نقش قدم پہ چل کے ہم اللہ کی قربت حاصل کر لیں, ہم اس تک پہنچ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا حسینی بنا دے. آخر میں بس یہی کچھ الفاظ سے اختتام کرنا چاہوں گی. کچھ شاعری کے الفاظ ہیں. بے شک صبر سرمایہ دل, صبر منا جاتی ضمیر, صبر خوشبو کی طرح پھول کے سینے میں اسیر, صبر صحرا سے گزرتے ہوئے بادل کا سفیر, صبر سکرات کو ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر, صبر ایوان سلاطین میں کہاں ملتا ہے, صبر ایوان سلاطین میں کہاں ملتا ہے, صبر کا پھول سرے نوک سنا کھلتا ہے. صبر ایوان سلاطین میں کہاں ملتا ہے, صبر ایوان سلاطین میں کہاں ملتا ہے, صبر کا پھول سرے نو کے سنا کھلتا ہے. اور ایک ایسا ہی پھول
جو ہم نے کربل کے میدان میں نوکے سنا پہ کھلتا ہوا دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے میں، سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے صبر کے صدقے میں، وہ جو جنت کے سردار ہیں ان کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صابرین میں رکھے۔ کیونکہ اللہ اپنی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔